قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اور جوش ملیحہ آبادی نے ایک شعر کہا ہے کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ آپ نے بھی نیوز میں دیکھا ہوگا، چاہے جیسے بھی بولا ہو، مسلمانوں کو خوش کرنے کے لیے بولا ہو یا حق کو تسلیم کرتے ہوئے بولا ہو، نریندر مودی بھاشن میں بھی عاشورہ سے پہلے بول رہا تھا کہ امام حسین نے جو قربانی پیش کی ہے اس کے بارے میں وہ بول رہا ہے، امن اور شانتی کو لانے کے لیے اور ظلم کے خلاف آواز کو بلند کرتے ہوئے انہوں نے یہ قربانی پیش کی ہے۔ آگے وہ نریندر مودی کہتا ہے کہ جو قربانی انہوں نے دی، اس قربانی کی اہمیت اس زمانے سے زیادہ آج کے زمانے میں ہے کہ ابھی دنیا کو امن اور شانتی کی ضرورت کہیں اور کئی گنا زیادہ ہے۔ اسی لیے جوش ملیحہ آبادی نے بہت پہلے کہا کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، یہ بھی انسان سو رہے ہیں، ابھی تاریخ کربلا کو وہ سمجھ نہیں سکے، آقا حسین کے قربانی کے مقاصد کو ابھی وہ سمجھ نہیں سکے ہیں۔ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین، چونکہ حسین کی قربانی ہر ایک کے لیے ہے۔ جن ظلم کے خلاف اور جن دہشت گردی کے خلاف، ناحق کے خلاف جو آپ نے آواز اٹھایا تھا، تو اس کا تعلق کسی صرف ایک قوم سے نہیں تھا، بلکہ اس کا تعلق ہر ایک قوم سے ہے۔ کیوں؟ آپ کو سمجھاؤں میں۔ جب ایک اسلامی سلطنت قائم ہوتی ہے، جب ایک اسلامی حکومت قائم ہوتی ہے، تو اس اسلامی ملک میں صرف مسلمان ہی نہیں بستے ہیں۔ اس ملک میں مسلمان کے علاوہ ہندو بھی رہتا ہے، سکھ بھی رہتا ہے، بدھسٹ بھی رہتا ہے، اور دیگر مذہب کے لوگ بھی رہتے ہیں۔ تو اب ایک ملک بھلے ہے مسلمانوں کا، حکومت ہے مسلمانوں کی، مگر رہنے والے مسلمانوں کے علاوہ دیگر مذاہب کے بھی لوگ ہیں۔ تو اسلام نے اسلامی ملک میں رہنے والے دیگر مذاہب کے لوگوں کو بھی اسلام نے حق دیا ہے کہ ان کو کیا حق ملے گا، وہ کس طرح سے ان کو اسلامی ملک میں رہنے کا حق دیا جائے گا، کیا حق نہیں دیا جائے گا، یہ پوری تفصیل اسلامی قانون کے اندر موجود ہے۔ اسلامی خلافت کے اندر ایک اسلامی خلیفہ کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے، یہ ساری چیز موجود ہے۔ آپ کو سمجھانے کے لیے بطور مثال بتاؤ، اگر اسلامی سلطنت ہو اور کوئی کافر، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ بدھ ہو، چاہے وہ سکھ ہو، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم اسلامی ملک میں رہیں اور اسلامی بادشاہ، اسلامی حاکم، اسلامی امیر المومنین سے پناہ لیتا ہے اور کہتا ہے میں سالانہ جزیہ دوں گا، ٹیکس ادا کروں گا، آپ مجھے اسلامی ملک میں رہنے دو، میں آپ کے معبود کے ساتھ، عبادتوں کے ساتھ کوئی چھیڑ خانی نہیں کروں گا، بلکہ آپ صرف رہنے دوں، میں امن و شانتی سے رہوں گا، تو اسلام کہتا ہے ایسا کافر ذمہ کہلاتا ہے۔ اب اس کے بارے میں اسلام کیا حکم دیتا ہے؟ اسلام حکم دیتا ہے، اے اسلامی حاکموں، اے اسلامی گورنروں، جب ایک کافر تمہارے ملک میں پناہ چاہ کر رہنے لگا، جزیہ دے رہا ہے، ٹیکس دے رہا ہے، اور تمہارے خلاف کچھ نہیں کر رہا ہے، وہ اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، تو اب اسلام کہتا ہے کہ اب اس کا حق یہ ہے کہ اس کے مال کی نگرانی کرو، اس کے جان کی نگرانی کرو، اس کے خون کی نگرانی کرو، اس کے عزت و آبرو کی نگرانی کرو۔ یعنی اسلامی سلطنت پر، اسلامی سپہ سالار پر، اسلامی فوج کی ذمہ داری یہ ہے کہ
ایک کافر کے مال کی نگرانی کرے، کافر کے خون کی نگرانی کرے، کافر کے عزت و آبرو کی نگرانی کرے، تو میرے عزیزوں اسلامی سلطنت قائم تھی، اسلامی خلافت چل رہی تھی۔ یزید اسلامی خلافت کو مٹانا چاہ رہا تھا، یزید اسلامی حکومت کو ختم کرنا چاہ رہا تھا، یزید اپنی طبیعت والا قانون چاہ رہا تھا، یزید ایک آزادانہ طور پر کہ جو من میں آئے قانون لگا لو، جو من میں چاہے کر ڈالو، ایسی حکومت قائم کرنا چاہ رہا تھا۔ تو ایسی حکومت قائم کرنے سے روکنے کے لیے آقا حسین نے آواز بلند کیا، آقا حسین نے آواز اٹھایا، صرف آواز ہی نہیں اٹھایا بلکہ میدان کربلا میں جا کر اپنی قربانی پیش کی۔ 6 مہینہ علی اصغر کی قربانی پیش کر دی، قاسم کی قربانی پیش کر دی، علی اصغر کی قربانی پیش کر دی۔ ان قربانی کا نتیجہ یہ ہوا کہ یزید ظالم کی حکومت 2-3 سال میں ختم ہوئی۔ پھر اس کے بعد اسلامی سلطنت کا قیام ہوا، اس کے بعد اسلامی حکمراں پیدا ہوئے، اسلامی حکمراں حاکم بنے، اور اسلامی سلطنت کو جس طرح چلانا چاہیے اکثر حکمرانوں نے چلایا، اور چلانے کے بعد جس جہاں اسلام مسلمانوں کو حق ملا وہی دوسروں کو بھی حق ملا، کافروں کو بھی ملا، سکھ کو بھی ملا، بدھ کو بھی ملا، عیسائی کو بھی ملا، یہودی کو بھی ملا، یعنی جو بھی اسلامی سلطنت میں رہنا چاہا اس کو حق ملا۔ اس لیے شاعر نے کہا کہ انسان کو بیدار تو ہونے دے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین، ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین۔ اس لیے کہ حسین نے سب کو حق دلوایا ہے، حسین کی آواز سب کے لیے ہے، ظلم کے خلاف آواز کو بلند نہیں کرتا ہے۔ اگر انسانیت کسی کے اندر ہوگی، بھلے وہ کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، تو وہ ضرور ظلم کے خلاف آواز بلند کرے گا۔ میرے عزیزوں، خیر ایک بات میں نے تمہیدی طور پر عرض کر دیا، میں نے آیت مقدسہ پڑھی، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں شہید کیے جائے ان کو مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ کیا ہے؟ زندہ ہے۔ اب ان کی زندگی کیسی ہے؟ اللہ فرماتا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں، تم ان کی زندگی کو سمجھ نہیں سکتے۔ اللہ کی راہ میں جو شہید کیے جائے، اللہ کی راہ میں شہید ہونے کا مطلب یہ ہے اللہ کے قانون کو بلند کرنے کے لیے جو اپنی جان کی قربانی دے، اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے جو اپنی جان کی قربانی دے، وہ کیا کہلاتا ہے؟ اللہ کی راہ میں شہید ہونے والا۔ تو جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے، اپنی جان کی قربانی پیش کر دے، رب فرماتا ہے انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے۔ لیکن ہم اس کو دیکھتے ہیں بظاہر، ایک شہید کو دیکھتے ہیں۔ ابھی آپ نے سماعت کیا، اس سے پہلے بھی سنا ہوگا، 72 زخم لگے تھے آقا حسین کو، تیر لگے زخم لگے تھے، تلوار کے زخم لگے تھے، آخر میں سر کو تن سے جدا کر لیا گیا تھا۔ تو آپ کہیں گے مولانا صاحب ہم تو دیکھتے ہیں، ہم تو سنتے ہیں شہیدوں کے بارے میں کہ ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے، عباس علمبردار کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے گئے، کسی کا سر کاٹ دیا جاتا ہے، کسی کے جسم کے ٹکڑے کر دیے جاتے ہیں۔ حضرت امیر حمزہ جو حضور پاک کے چچا ہے، غزوہ احد میں آپ کے جسم کے ٹکڑے کر دیے گئے۔ تو آپ کہیں گے مولانا ہم تو دیکھتے ہیں، ہم نے سنا ہے کہ یہ شہید کا کبھی سر کاٹ دیا جاتا ہے، بازو کاٹ دیا جاتا ہے، جسم کے ٹکڑے کر دیے جاتے ہیں، ان کو دفنا دیا جاتا ہے۔ پھر ان کی زندگی کیسے؟ آخر ان کی زندگی کیسے؟ ان کی حیات کیسی؟ اے میرے عزیزو، ہر بات تو ہم نہیں سمجھ سکتے۔ ابھی تقریباً 40-50 لوگ ابھی یہاں موجود ہیں، کیا سب کی طبیعت برابر ہے؟ کوئی ایسا بھی ہوگا کسی کے سر میں درد ہوگا، کسی کے پیٹ میں درد ہوگا، اگر اسے کہاں اگر نہیں اللہ کرے نہ ہو تو آپ دیکھتے ہیں اپنے گھروں میں، اپنے پڑوسیوں میں کسی کو سر میں درد ہو رہا ہے، کوئی کہہ رہا میرے پیٹ میں درد ہے، کوئی کہہ رہا سینے میں درد ہے، لیکن آپ کو درد دکھتا نہیں ہے، لیکن آپ وہ کہہ رہا ہے درد ہے، آپ بھی احساس بھی نہیں کر پا رہے ہو کہ درد کیسا ہے، وہ کہہ رہا ہے تو آپ سن رہے ہو، آپ مان رہے ہو، حالانکہ قریب میں بیٹھے ہو، اس کو آنکھ سے دیکھ رہے ہو،
مگر ان کے درد کو سمجھ نہیں پا رہے ہو، ان کے درد کو احساس نہیں کر پا رہے ہو، اس کے درد کو دیکھ نہیں پا رہے ہو۔ جب ہمارے سامنے ایک آدمی کو درد ہے مگر ہم اپنی نگاہ سے دیکھ نہیں پاتے، اپنی عقل سے سمجھ نہیں پاتے، ایک معمولی چیز ہے جو اللہ کی راہ میں شہید کیے جائے، ان کی زندگی ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ ان کی زندگی کیسی ہے، ان کی زندگی اللہ نے کیسی عطا فرمائی ہے۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے لوگوں میں کہتا ہوں کہ وہ زندہ ہے، تم انہیں مان لو، تمہیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ رب کہتا ہے احیا، اللہ کی راہ میں جان دینے والے شہید ہیں، اب ہم کو مان لینا ہے تو وہ کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں جان دینے والے زندہ ہیں تو ہم کو مان لینا ہے کہ وہ کیا ہے؟ زندہ۔ اب آپ کو ہم کو ان کی زندگی سمجھ میں آئے یا نہ آئے، بس وہ کیا ہے؟ زندہ ہے۔ لہذا آقا حسین بھی زندہ، علی اصغر بھی زندہ، علی اکبر بھی زندہ، قاسم بھی زندہ، دیگر شہدائے کربلا زندہ، اور جتنے بھی شہید ہوئے جنہوں نے چاہے غزوہ بدر میں ہو یا احد میں ہو یا دیگر اور غزوات میں ہو، جنہوں نے اللہ کے کلمہ کو بلند کرنے کے لیے اپنے جان کی قربانی پیش کی ہے، وہ سارے شہید زندہ ہیں۔ اور ایسی زندگی ہے کہ انہیں روزی بھی دی جاتی ہے، وہ کھاتے بھی ہیں پیتے بھی ہیں، ان کی روح سبز پرندوں میں جنت کا سیر کرتی ہے، جنت کی تفریح کیا کرتی ہے۔ اللہ نے ان کو ایسی زندگی عطا کی ہے۔ میرے عزیز، اللہ کی راہ میں اپنی جان کی قربانی دینے والے شہید ہیں۔ آخر یہ اپنی جان کی قربانی دیتے کیوں؟ کیا انہیں اپنی جان پیاری نہیں ہے؟ کیا انہیں اپنی جان عزیز نہیں ہے؟ ایک بات عرض کروں، کم و بیش 1,24,000 انبیاء دنیا میں تشریف لے آیا۔ اللہ تعالیٰ نے اور دیگر نبی کو بھی دین دیا۔ حضرت موسیٰ کو کون سی کتاب دی تھی؟ توریت۔ حضرت عیسیٰ کو انجیل، حضرت داؤد کو زبور، کتاب آسمانی کتاب دی گئی، ساتھ ساتھ دین دیا گیا تھا۔ لیکن آپ نے پڑھا ہوگا، سنا ہوگا، جب وہ نبی دنیا سے گزر جاتے تھے، دنیا سے تشریف لے جاتے تو 50 سال 60 سال 100 سال نہیں گزرتا کہ اس کی قوم میں افراتفری پیدا ہوتی، اور کچھ لوگ ایسے ناہنجار پیدا ہو جاتے جو کیا کرتے تھے؟ وہ کرتے یہ تھے کہ نبی کے لائے ہوئے دین کو چینج کر دیا کرتے تھے، نبی کے لائے ہوئے دین کو بدل دیا کرتے تھے، من مانی کرتے تھے، اپنی طبیعت کے مطابق جو چاہتا تھا، جس طرح چاہتا تھا بدل دیا کرتے تھے، اور جس کی وجہ سے دین محفوظ نہ رہ سکا، دین موسیٰ محفوظ نہ رہ سکا، دین عیسیٰ محفوظ نہ رہ سکا، دین داؤد محفوظ نہ رہ سکا، اور دیگر انبیاء کے دین محفوظ نہ رہ سکے۔ ان انبیاء کے گزر جانے کے بعد 100 سال کے بعد، 150 سال کے بعد، 80-90 سال کے بعد اس دین میں چینجنگ آ جاتی تھی، دین میں تحریف آ جاتی تھی، دین کو لوگ اپنی طبیعت سے بدل دیا کرتے تھے، اس زمانے کے حاکم بدل لیتے تھے، اس زمانے کے دنیا پرست مولی بدل دیا کرتے تھے۔ لیکن میرے عزیزوں، جس دین پر ہم ہیں، دین اسلام، جس دین کو مصطفیٰ لے کر آئے، جس دین کو نبی آخر الزماں لے کر آئے، جس دین کو آقا حسین کے نانا لے کر آئے، جس دین کو آقا حسن کے نانا لے کر آئے، وہ دین قیامت تک کے لیے ہے۔ وہ دین ایسا دین ہے جس کے ایک حرف میں چینجنگ نہیں ہوئی۔ لیکن میرے عزیزوں، آخر کیا بات ہے کہ اس کے اندر تبدیلی نہ ہو سکی، آج تک کوئی بدل نہ سکا؟ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے قرآن اتارا ہے، اور قرآن کی نگرانی کی ذمہ داری خود اللہ نے لی ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ ذریعے پیدا کیے ہیں اس دین کو محفوظ رکھنے کے لیے، قرآن کو محفوظ رکھنے کے لیے۔ اب وہ ذریعہ کیا ہے؟ آپ سماعت کیجئے میرے عزیزوں، اور نبیوں کا دین تھا 50 سال کے بعد، 100 سال کے بعد چینج ہو گیا۔ اس کی وجہ یہ کہ جب کوئی اپنے من کے مطابق تبدیل کرنا چاہا تو کوئی حسین جیسا روکنے والا نہ تھا، کوئی حسین جیسا
اپنی جان کی قربانی، اپنے بچوں کی قربانی، بھتیجوں کی قربانی، احباب کی قربانی، بھائیوں کی قربانی دے کر کے اس منمانی کرنے والے ظالم کو کوئی روکنے والا نہ تھا، تو اور نبیوں کا دین بدل گیا۔ لیکن میرے عزیزوں، دین اسلام میں جب 60 ہجری گزرنے کے بعد 61 ہجری شروع ہوا اور یزید جیسا ظالم دین اسلام کو اپنے من کے مطابق بدلنا چاہا، طبیعت کے مطابق کرنا چاہا، تو نواز رسول میدان کربلا میں آ کر اور پورے کنبے والوں کی قربانی دے کر بتا دیا، اے یزید تو ایک کیا، ہزاروں یزید اگر دنیا میں پیدا ہو جائے تو حسین ہی پیدا ہوگا اور یزیدیوں کا جواب دے گا اور اس کے منمانی ظلم کو مڑوڑ کر کے دنیا سے بھرا کر دے گا۔ میرے عزیزوں، اور انبیاء کے دین میں حسین جیسا اپنی قربانی دینے والا پیدا بولیے نہ ہوا، جس کی وجہ سے دین محفوظ نہ رہ سکا، مگر دین اسلام میں حسین اعظم نے ایسی قربانی پیش کی ہے کہ قیامت تک کے لیے دین اسلام کو محفوظ کر دیا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شجر اسلام کو لگایا، اس شجر اسلام کو، اسلام کے اس درخت کو آقا حسین نے اپنے خون سے ایسی سینچائی کی کہ قیامت تک کے لیے اس کو ہرا اور بھرا کر دیا اور پوری دنیا میں اسلام پھیل رہا ہے۔ اسی لیے تو کسی نے کہا قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، کربلا ہوتا ہے اسلام کی روح جاگ جاتی ہے، اسلام کا درخت ہرا بھرا ہو جاتا ہے۔ تو آقا حسین نے شجر اسلام کو اپنے خون سے سینچا ہے، اس لیے قیامت تک ابھی اسلام ہرا اور بھرا ہوگا۔ میرے عزیزوں، آپ نے تقریروں میں سنا ہوگا آقا حسین سے حضور کتنی محبت فرماتے، کتنی محبت کرتے تھے، کبھی کاندھے پہ سوار کر کے لے جا رہے ہیں، کبھی آپ کے جسم کو چوم رہے ہیں، کبھی آپ کے رخسار کو چوم رہے ہیں، کبھی آپ کی زبان کو چوس رہے ہیں، کبھی حال یہ ہوتا تھا خطبہ دے رہے ہیں اور جمعہ کا دن ہے، ہفتے میں افضل کون سا دن ہے؟ جمعہ کا، جمعہ کے دن میں افضل وقت کون سا ہے؟ خطبہ کا وقت۔ آقا کریم ہے، مسجد نبوی ہے، منبر پہ آقا خطبہ دے رہے ہیں، کبھی حسین حجرہ عائشہ سے یا حجرہ فاطمہ جو قریب تھا کمرہ، جب وہاں سے نکلتے تھے اور مسجد نبوی میں آتے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حسین کو آتے ہوئے دیکھتے تھے تو آپ کیا کرتے تھے بولیے؟ منبر سے اتر جاتے، خطبہ روک لیتے تھے، حسین کو اپنے گود میں اٹھا لیتے تھے، گود میں رکھ لیتے تھے اور گود میں رکھ کر کے خطبہ دیا کرتے تھے۔ کبھی آپ نماز پڑھائے حسین چلتے ہوئے آ جائے تو کیا کرتے تھے؟ اور آ کر کے حضور کے کندھے پہ سوار ہو جاتے تو میرے آقا علیہ السلام اپنے نواسے حسین کے خاطر سجدے کو دراز کر دیا کرتے تھے، سجدے کو لمبا کر دیا کرتے تھے۔ میں ایک بات آپ کو یہاں بتاؤں، دیوبندیوں نے لکھا ہے کہ نماز میں اگر نبی کا خیال آ جائے، نعوذ باللہ آگے لکھتا ہے کہ نماز میں نبی کے خیال آنے سے بہتر یہ ہے کہ نمازی گدھے کے خیال میں ڈوب جائے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ میں اسے پوچھنا چاہتا ہوں، اے ظالمو، کیا تم نے یہ نہ دیکھا جب میرے آقا مسجد نبوی میں نماز پڑھا رہے تھے، وہ مسجد نبوی کہ جس میں 2 رکعت نماز پڑھنا 50 رکعت نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، میرے آقا مسجد نبوی میں نماز پڑھا رہے ہیں اور سجدے کی حالت میں حسین اگر کیا ہو جا رہے ہیں؟ کاندھے پہ سوار ہو جا رہے ہیں، سجدہ لمبا ہو جاتا ہے۔ صحابہ سوچتے ہیں، کبھی کبھی ہم سوچتے تھے کہ آخر ہو کیا گیا، حضور پاک سجدے سر کیوں نہیں اٹھا رہے ہیں، لیکن جب نماز سے فارغ ہوتے ہم پوچھتے آقا آپ نے سجدے کو لمبا کیوں کر دیا؟ تو آقا فرماتے بات دراصل یہ ہے کہ حسین نے آ کر میرے کندھے پہ سوار ہو گیا تھا، جس کے خاطر میں نے سجدے کو لمبا کر دیا۔ جب آقا کریم نے سجدے کو لمبا کیا تو آپ بتائیں آقا کے ذہن و دماغ میں حسین کا خیال آیا کہ نہیں آیا؟
بولیے آیا ہوگا، ضرور آیا ہوگا۔ نماز کس کی؟ آقا کی۔ نماز کو پڑھ رہے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، بیٹھنے والے حسین، تو بلا شبہ میرے آقا کو حسین کا خیال آیا ہوگا۔ جب حسین کے خیال سے نبی کی نماز نہیں ٹوٹتی ہے تو امتی کو اگر نبی کا خیال آ جائے تو نماز کیسے ٹوٹے گی؟ بلکہ نماز ٹوٹے گی نہیں، بلکہ وہ نماز اور نمازوں سے افضل ہو جائے گی۔ ارے وہ نماز کیا نماز ہے جس میں نبی کا خیال نہ آئے؟ وہ نماز کیا کامل نماز ہے جس میں نبی کا خیال نہ آ جائے؟ نماز میں درود ابراہیمی پڑھنا ہے، نماز میں اتحیات پڑھنا ہے، واجب اتحیات پڑھنا، اور اس میں تو کیا کہا تھا؟ یا ایھا النبی بولا جاتا ہے، اے نبی آپ پر سلام۔ جب ایک امتی یا ایھا النبی کہتا ہے، نبی کو پکارتا ہے، تو کیا نبی کی یاد نہیں آتی ہے؟ بلا شبہ نبی کی یاد آتی ہے۔ اس لیے اے میرے سنیوں، نبی کی یاد میں ڈوب کر کے نماز پڑھو تو وہ نماز نبی کی نماز کے اسوا کے مطابق ہوگی، اور وہی نماز آخرت میں کام آنے والی ہوگی۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ حضور اتنی محبت کس سے کر رہے ہیں؟ بولیے اپنے نواسے سے۔ تو حضور جو اتنی محبت کر رہے ہیں، کیا صرف یہ سمجھ کے کہ یہ میرے نواسا ہے؟ جی یہی سمجھ کر کے کبھی ممبر سے اتر رہے ہیں، دوران خطبہ گود میں لے کے خطبہ دے رہے ہیں، حسین کے خاطر سجدہ لمبا کر دے رہے ہیں، حسین کو کاندھے پہ لے کے سوار کر کے گھوم رہے ہیں، کبھی حسین کی زبان چوس رہے ہیں، کبھی حسین کو چوم رہے ہیں، حسین کو کبھی بوسہ دے رہے ہیں، کبھی حسین کو سونگتے ہیں، اور کہتے ہی میرا حسین پھول ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا حسین سے اتنی محبت صرف اس لیے ہے کہ وہ نواسا ہے؟ صرف نواسا ہونے کی وجہ سے ہے؟ میرے عزیزوں، صرف نواسا ہونے کی وجہ سے نہیں، بلکہ میرے آقا غیب کا نبی کو پتا تھا اور پتا ہے کہ میرے دین پر یزید جیسا ظالم حملہ کرے گا، میری خلافت کو مٹانے کے در پہ ہوگا، دین کے قانون پہ حملہ کرے گا، حلال پہ حملہ کرے گا، فرض و واجب پہ حملہ کرے گا، دین کے حدود کو مٹانے والا ہوگا۔ تو ایسے وقت میں میرا نواسا اٹھے گا اور ظالم کے ظلم کو روکے گا، میری امت کو انصاف دلائے گا، میرے دین کی حفاظت کرے گا، میرے دین کے بقا کے خاطر یہ میرا نواسا اپنی قربانی دے گا، 6 مہینے اپنے بیٹے علی اصغر کی قربانی دے گا، جوان بیٹا علی اکبر کی قربانی دے گا، بھتیجا قاسم کی قربانی دے گا، اولو محمد کی قربانی دے گا، علمبردار عباس بھائی کی قربانی پیش کرے گا۔ میرے آقا غیب کا نبی کی نگاہ میں حسین کی وہ ساری قربانی ہے، اس لیے حسین کو آقا اتنا پیار کر رہے ہیں، کبھی کاندھے پہ سوار کر رہے ہیں، کبھی ممبر سے اتر کر کے آقا اپنے گود میں لے رہے ہیں، کبھی سجدے کو ان کے خاطر دراز کر رہے ہیں، کیونکہ میرے آقا کو یہ احساس ہے، میرے آقا کی نگاہ میں وہ ساری باتیں موجود ہیں جو حسین اعظم کربلا کی میدان میں قربانی پیش کرنے والے ہیں۔ اس لیے آقا کریم نے مختلف مواقع میں حسین اعظم سے بڑی محبت کا اظہار فرمایا ہے، مختلف انداز میں حسین اعظم کی اہمیت کو بتلایا ہے۔ اس لیے اے حسینیوں، حسین کی یاد بناؤ۔ قابل مبارکباد ہے، قابل تعریف ہے ہمارے نبی حسن بھائی، پہلے اسی بلڈنگ میں رہتے تھے، ہفتہ روزہ خوراک ہوتا تھا، آپ سب کو معلوم ہوگا، بہت لوگ آمد شریک ہوتے تھے، یہ بڑی محنت کرتے تھے، اس میں اللہ نے توفیق دی، اللہ نے مال دیا، اپنا خود کا مکان آگے خرید لیا۔ رب سے دعا ہے اگر اس میں کسی کے پاس خود کا مکان نہیں ہے، کرائے پہ رہتے ہیں، مولا اس حسینی محفل کے وسیلے اور شہدائے کربلا کو پھر مولا انہیں اتنا مال دے دے کہ خود کا مکان خرید لے، اور ساتھ ساتھ اپنے مکان میں حسینی ماحول پیدا کرنے کے لیے توفیق عطا فرمائے، اور اپنے گھر کے ماحول کو حسینی کردار میں ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے، یہ دعا کریں۔ میرے عزیزوں، آج کی محفل ہمارے نبی حسن بھائی کی طرف سے ہے، مولا تعالیٰ ان کے سارے جائز تمناؤں کو پوری کرے۔ تو میں عرض ہی کر رہا تھا کہ حسین اعظم
آقا حسین کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس غیب کا نبی کو معلوم تھا، اس لیے میرے آقا نے مختلف انداز میں مختلف طریقے سے محبت کا اظہار فرمایا، ان کی اہمیت ان کی عظمت کو اپنی امت کے سامنے پیش فرمایا، اور خود آقا نے اپنی حیات طیبہ میں اپنے بیوی ام سلمہ سے فرمایا تھا کہ یہ کربلا کی مٹی ہے، جبریل امین نے لا کر دیا ہے، میرا نواسہ حسین ایک زمانہ آئے گا وہ شہید ہو جائیں گے، اور جس دن وہ شہید ہوگا یہ مٹی خون بن جائے گی۔ آپ کی اہلیہ محترمہ ہم سب کی ماں کہتی ہے سن 61 ہجری ہے، محرم کی 10 تاریخ ہے کہ وہ شیشی میں رکھی ہوئی مٹی کیا ہو گئی؟ خون ہو گئی، اور بعد میں پتا چلا کہ اسی تاریخ کو حسین کربلا میں شہید کیے گئے تھے۔ تو حضور پاک کو پتا تھا، حضرت فاطمہ کو بھی معلوم تھا، حضرت علی کو بھی معلوم تھا، سب کو معلوم تھا، مگر کسی نے یہ دعا نہیں کی طرف سے کہ مولا میرے بیٹے کو شہید ہونے سے بچا لے۔ اگر دعا کیے تو یہ دعا کیے مولا میرے بیٹے کو صبر عطا فرما، میرے بیٹے کو جرأت عطا فرما، میرے بیٹے کو ہمت عطا فرما، تاکہ وہ صبر و جرأت کے ساتھ میدان کربلا میں ظالم کا مقابلہ کرے اور دنیا کے سامنے ایسا صبر پیش کر دے کہ قیامت تک اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ اور بلا شبہ آقا حسین نے کربلا کے میدان میں ایسا صبر پیش کیا ہے کہ تاریخ دنیا میں آج تک اس کی کوئی نظیر نہیں ہے۔ سوچو، بھتیجا ہے اپنے ہاتھ سے تیار کر رہے ہیں، کہاں بھیج رہے ہیں؟ میدان کربلا، معلوم ابھی جائے گا شہید ہو جائے گا، اپنے ہاتھ سے بھیج رہے ہیں، تیار ہو کے جاتے ہیں، لڑتے ہیں، پھر پانی کا سوال کرنے آتے ہیں، تسلی دیتے ہیں، پھر وہ جاتے ہیں، قوت بھر لڑتے ہیں، پھر اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتے ہیں، پھر وہی حسین اعظم ہے جاتے ہیں اپنے بھتیجے کی لاش کو گود میں لیتے ہیں، خیمے لا کر پہنچا دیتے ہیں۔ اگر زبان میں ہے صرف کتنا انا للہ و انا الیہ راجعون، کوئی رونا نہیں ہے، چلانا نہیں ہے، سینہ پیٹنا نہیں ہے، سر پٹکنا نہیں ہے۔ جوان بیٹا علی اکبر کو اپنے ہاتھ سے تیار کر رہے ہیں، رنگ میں بھیج رہے ہیں، لڑتے ہیں، شہید ہوتے ہیں، پھر ان کے جسم مبارک کو اپنے ہاتھ سے لا کر خیمے میں پہنچاتے ہیں۔ 6 مہینے کا بیٹا گود میں تیروں کے ذریعے سے شہید ہو جاتا ہے، پھر لا کے خیمے میں پہنچا دیتے ہیں۔ زبان میں صرف کیا انا للہ و انا، یہ صبر دیکھو کیسا صبر ہے، کوئی شکوہ نہیں رکھتی بارگاہ میں، اگر زبان میں ہے صرف انا للہ و انا الیہ راجعون ہے۔ اے میرے عزیزوں، ایسا صبر حسین نے پیش کیا ہے کہ تاریخ دنیا میں آج تک کہیں ایسا صبر دیکھنے کو نہیں ملتا ہے۔ اسی لیے ہمیں حسین کے صبر کو یاد کرنا چاہیے، حسین کے استقامت کو یاد کرنا چاہیے۔ کیوں یاد کرنا چاہیے؟ اس لیے کہ تاکہ ہم کو بھی صبر کرنے کا سلیقہ آ جائے، ہم میں بھی ہمت پیدا ہو جائے، ہم میں بھی جرأت پیدا ہو جائے۔ اگر ہم پر کبھی کوئی مصیبت کا پہاڑ ٹوٹے تو ہم مصیبت کی وجہ سے اپنے دین سے ذرہ برابر نہ ہٹے، مصیبت آئے تو آنے دے، اپنے دین پر ہم جمے۔ بس یہ حسینی پیغام ہے، یہ حسینی کردار ہے۔ حسین کی محفلیں منعقد کرنا چاہیے، میں تو کہتا گلی گلی ہونا چاہیے، محلہ محلہ ہونا چاہیے، اور منانے والے مناتے ہیں، منانے والے یہ تو نوساری کے ہمارے سنی لوگ ہیں کہ یہ کہا ہے کہ صحبت کا اثر پڑتا ہے، صحبت کا اثر پڑتا ہے۔ تو چونکہ یہ ہمارے سنیوں کو جو صحبت ہے نا، یہ جو ہے 24 نمبری سے صحبت زیادہ ہے، تو اس کا اثر یہ ہے کہ یہاں کے سنیوں میں جو بیداری ہونی چاہیے دین کے اندر، مثلا ابھی شہدائے کربلا ہے تو گلی گلی اس کا پرچار ہونا چاہیے، جناب پھورا ہونا چاہیے۔ اگر مدرسے والے کر لیں تو ٹھیک ہے، ابھی نیا شروع کا ہوا ہے سلیمانی میں، ورنہ کوئی اتنا بڑا شہر ہے کوئی بھی ایک پروگرام کرنے والا نہیں حسین کے نام پہ۔ کیسا حسینی ہو یار، ایک پروگرام کرنے والا دنیا میں کوئی نہیں ملا، حسین کے نام پہ نیاز بنا کر کے کھلانے والا کوئی نہیں ملا، کوئی شربت پلانے والا کوئی نہیں مل رہا کہ غریبوں کو شربت پلاتے حسین کے نام پہ۔ یہ کیسا حسینی ہے؟ جاؤ
وہ ان علاقوں میں جہاں سنیت کی تعداد ہے، ایسا لگتا ہے کہ واقعی حسین کی قربانی کو یاد کیا جا رہا ہے۔ یزید نے پانی بند کیا تھا، آؤ پانی پلاؤ۔ یزید نے کھانا بند کیا تھا، آؤ کھانا کھلاؤ۔ یزید نے دودھ بند کیا تھا، دودھ پلاؤ۔ شربت بند کیا تھا، شربت پلاؤ۔ یعنی یہ پلا کر کے دنیا والوں کو پیغام دیا، یزیدیوں تم بند کرو گے، ہم اس کو عام کریں گے۔ یہ حسینی ہے، یہ حسینی ہے۔ مگر یہاں غیروں کی صحبت میں رہ کے ہم بھی تھوڑا پسماندہ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے نبی حسن بھائی کو ایک تھوڑا حوصلہ انہوں نے پیدا کیا، اور اس کم سے کم مدرسہ حسینی کے اندر ایک لوگوں کو جمع کر کے حسینی پیغام دیا۔ آخری بات عرض کر کے ختم کرتا ہوں۔ دنیا میں چونکہ ہم اور آپ رہتے ہیں غیروں کی صحبت میں، یاد رہتے ہیں نا، وہ کہتا ہے سر یار حسین کی محفل بنانا، غوث اعظم کی یہ شرک ہے، بدعت ہے نا۔ ان کی زبان میں خالی شرک اور بدعت آتا ہے۔ ابھی 15 اگست گزرا ہے نا، 2 دن پہلے 15 اگست منایا کہ نہیں منایا گیا؟ بولیے منایا کہ نہیں منایا گیا؟ پوری دنیا منایا گیا، بہت اہتمام ہوا۔ وہ پرائم منسٹر اس کے پاس ٹائم میں رہتا ہے، وہ بھی پورا دن وقت نکال کر کے لال قلعہ میں جاتا ہے، جھنڈا لہراتا ہے، ہزاروں کا مجمع ہوتا ہے، 1 گھنٹہ کی اسپیچ دیتا ہے، اسکولوں میں منایا جاتا ہے۔ یہ وہاں بڑے دیا بنا جو شرک کہتے ہیں، وہ اپنے مدرسوں میں اپنے اسکولوں میں خوب دھوم دھام سے مناتے ہیں، خوب دھوم دھام سے مناتے ہیں۔ کیوں مناتے ہیں 15 اگست؟ کیوں مناتا ہے؟ بول ہے 15 اگست میں کیا ملا ہے؟ یہی تو ملا ہے، ظالم حکومت سے چھٹکارا ملا ہے۔ اور کیا ملا اس کے علاوہ؟ انگریزوں کی حکومت تھی، وہ بھی انگریزوں کو بھگانے میں ہمارے علماء کا کردار ہے۔ ہمارے علماء نے جہاد کا فتویٰ دیا، پھانسی کو قبول کر لیا اور انگریزوں کو یہاں سے بھگایا۔ یہ ایسی بات ہے کہ آج ہماری قربانی کو بھلا دیا گیا ہے۔ تو 15 اگست کی خوشیاں، 15 اگست میں جھنڈا لہرانا، 15 اگست میں یہ گیت گانا کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، یہ گیت گانا کس لیے ہے؟ اس لیے ہے کہ انگریز چھوڑ کر کے ہندوستان بھاگا تھا۔ انگریز یہ حکومت کر رہے تھے ہمارے ملک پر، حکومت کر رہے تھے، ہمارا حق لوٹ رہے تھے، ہمارا حق مار رہے تھے، تو وہ بھاگا، اس کو بھگایا، اس لیے 15 اگست مناتے ہیں۔ میں کہنا چاہتا ہوں یزید ایک ظالم حکمراں پیدا ہوا تھا، ظلم و بربریت ڈھانا چاہ رہا تھا، آقا حسین نے اس کو بھگایا، آقا حسین نے اس کی حکومت کو ختم کیا۔ جب آقا حسین نے اس ظالم کے خلاف آواز بلند کیا اور ظالم یزید سے لوگوں کو چھٹکارا دلایا، تو بتاؤ حسین کی یاد ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ حسین کی محفل ہونی چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ بلا شبہ حسین کی یاد منانی چاہیے۔ حسین اعظم کے نام پہ محافل کا انعقاد کرنا چاہیے اور دھوم دھام سے اعلان کرنا چاہیے کہ ہر یزیدی کا جواب حسین ہے، چاہے وہ یزیدی کسی بھی شکل میں آئے، یا یزید کے نام پہ آئے، ہٹلر کے نام پہ آئے، تتاری کے نام پہ آئے، چنگیزی کے نام پہ آئے، یا کسی بھی نام پہ آئے، انگریز کے نام پہ آئے، یا کسی اور پارٹی کے نام پہ آئے، جب بھی کوئی ظالم ہم پہ ظلم ڈھانا چاہے گا، اس ظلم کا جواب حسین ہی کھڑا ہو کر دے گا، اور ہر ظلم کا جواب کون ہوگا؟ حسین ہوگا۔ اس لیے حسین کی یاد منانا، ان کے احسانات کا تذکرہ کرنا چاہیے، اور ضرور کرنا چاہیے، کیونکہ اگر ہم نہ کریں تو احسان فراموشی ہوگی۔ ان کا احسان ہے، اس لیے ان کا احسان اور ان کے احسان کو یاد کرنا چاہیے۔ رب کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تعالیٰ ہم سب کو حسینی کردار میں ڈھلنے کی توفیق عطا فرمائے، نماز پنجگانہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے بال بچوں کو حسینی کردار میں ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ تمامی حضرات کو جزائے خیر دے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کھڑے ہو جائیے، سلام علیکم۔